بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کسی شخص پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے تو اس کا ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یہی مسئلہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دینی مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں کل 14 سجدے ہیں جن کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے تو اس کو کیسے ادا کریں؟ آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ان آیات کی تلاوت کی جن میں سجدہ تلاوت کے ذکر ہے، تو آپ قرآن کریم کو بند کر دیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں، قبلہ رخ کر لیں، باوضو ہوں، آپ نیت کر لیں دل میں سجدہ تلاوت ادا کرنے جا رہا ہوں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں۔ اس وقت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھانا ہے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے، ورنہ اگر آپ بیٹھ کر کے ادا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت میں آپ نے آیت سجدہ تلاوت کر لی تو قرآن کریم کو بند کر دیجئے، دل میں نیت کر لیجئے کہ سجدہ تلاوت ادا کر رہے ہیں، اور نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ 3 بار تسبیح پڑھ لیں، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر کے بیٹھ جائیں، آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ یہ تو اس وقت ہے کہ آپ ایک ایک سجدہ کریں، لیکن اگر آپ نے پورے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لی، یعنی 30 پارے کی، اور آپ ایک ساتھ اکٹھے 14 سجدے تلاوت ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ قبلے کی جانب کھڑے ہو جائیں، آپ باوضو ہو، مکروہ وقت نہ ہو، اس کے بعد آپ دل میں نیت کر لیں کہ آپ سجدہ تلاوت ادا کر رہے ہیں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں۔ 3 بار تسبیح پڑھ لیں، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ بیٹھ جائیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں، 3 بار تسبیح پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر تیسرے سجدے میں جائیں۔ اس طرح آپ 13 سجدے ادا کر لیں۔ 14واں سجدے سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح اکٹھے بھی آپ ایک ساتھ 14 سجدے ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا ادا کرنے کا مسنون طریقہ، بہتر طریقہ یہی ہے۔ امید آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔